جواب صرف اتنا ہے کہ ان باتوں کی کیا اہمیت ہے. وہ جو کر سکتے ہیں اور جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہیں. میرے ملک نے 40% شرح ترقی مکمل کی ہے. اگر ممکن ہو تو وضاحت کیجیے کہ لوگوں کے بقول کیا ضرورت ہے کہ شاہی نظام حکومت باقی رہے. خاص طور پر ملک کی ترقی و پیش رفت کے اس مرحلے میں یہ ملک 3000 سال سے شاہی نظام حکومت کا عادی بن چکا ہے اور ہم لوگوں کو اسے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود ہی اسے ایک فطری امر سمجھ کر قبول کیے ہوئے ہیں. البتہ بعض استثناءات تو ہوں گے ہی، بعض دہشت گرد گروہ بھی مخالف ہیں. کیا یہ لوگ حقیقی خطرہ بن سکتے ہیں؟ لیکن ہمیشہ کچھ سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہلاک کرنے کے لیے بس ایک ہی گولی کافی ہوتی ہے. امام خمینی نے ایک بیان جاری کیا اور کھوکھلے شاہی جشن کی تقریبات کی سخت مذمت کی. میں نے کئی بار شاہ سے انٹرویو کیا. ایک بار جب میں شاہ سے گفتگو کر رہا تھا تو امام خمینی کا ایک بیان میں نے جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. میرا پہلا سوال یہ تھا، میں نہیں چاہتا اور اسے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم چور ہو اور تم نے ایرانی قوم کی ایک بھاری رقم شاہی جشن کی تقریبات پر خرچ کر دی ہے اور اس طرح کی دیگر باتیں. لہذا میں نے وہ اعلامیہ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ خمینی یہ اور یہ کہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ کو اس طرح کے سوال کی توقع نہیں تھی، کیونکہ کوئی بھی خمینی کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کرتا تھا. یہ سننا اور دیکھنا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی. اسے غصہ بھی آیا اور اس کے بعد کہنے لگا، یہ کیسا سوال ہے؟ یہ خمینی کون ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، یہ اعلامیہ میں نے بیرون ملک دیکھا، اس کے بارے میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں. شاہ نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ خمینی ایرانی نہیں ہے اور اس ملک کا نہیں ہے، وہ ہندوستان سے آیا ہے. اس کے بعد شاہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محمد رضا پہلوی اس خبیث غدار نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا، ہمارے قبرستانوں کو آباد کر دیا، ہمارے ملک کی معیشت کی کمر توڑ دی. ہماری اقتصادی حالت بہت ہی خراب ہے، معیشت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. اگر ہم اسی معیشت کو پہلی والی صورتحال پر لے جانا چاہیں اور پہلے جیسا بہتر بنانا چاہیں تو اس کے لیے برسوں درکار ہوں گے، اور یہ معاشی صورتحال پوری قوم کی مدد سے ہی بہتر بنائی جا سکے گی. امام خمینی کے شاگردوں نے امام کی جلا وطنی کے پیش نظر اپنے انقلابی کاموں کو جاری رکھا اور انہوں نے خود ہی کمیٹیاں تشکیل دیں اور انقلابی قوتوں کو جمع کیا اور پھر انقلابی قوتوں کو شہروں اور دیہاتوں میں روانہ کیا، اور ان لوگوں نے اپنے رہبر و قائد کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ شاہ نے انہیں کس طرح اور کس لیے ایران سے جلا وطن کیا ہے. یہ سارے امور مطہری، بہشتی، خامنئی، ہاشمی اور ان جیسے دیگر شاگردوں کے ذریعے انجام پا رہے تھے. سبھی لوگ اس فکر میں تھے کہ کمیٹیاں تشکیل پانی چاہیے، کمیٹیوں کو منظم بنایا جانا چاہیے. ان کمیٹیوں کے افراد کو شاہی حکومت کی گزن سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. بنابراین آپ اس مرحلے پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی گروہ، جن میں بعض مسلح اور بعض غیر مسلح ہیں، کافی تعداد میں موجود ہیں. فراوان پیدا میشن. شاہ کی کوشش تھی کہ امام خمینی کے اقدامات پر روک لگائے، جبکہ جلا وطنی نے امام کے لیے کام کو آسان بنا دیا تھا. وہ اعلامیہ تحریر فرماتے اور شاہی نظام کے اندر ارسال کر دیتے. اس زمانے میں امام خمینی کے بیانات اور اعلامیے خفیہ طریقے سے تقسیم کیے جاتے. یہ اعلامیے شام کے راستے یا ایرانی زائرین جو عراق سے ایران آتے ان کے ذریعے یا کویت کے راستے ایران پہنچتے تھے. اس سلسلے میں ایک مثال عرض کروں کہ جن طریقوں کا استعمال کیا جاتا تھا، خود میں نے چونکہ لبنان کے شہر طرابلس میں واقع الفتح کی بداوی اور نہر البارد چھاونی میں ٹریننگ حاصل کی تھی. میرے پاس الفتح کا کارڈ تھا اور اب بھی موجود ہے.
فلسطینی مجاہدین اس وقت کاغذ پر صرف ایک اجازت نامے کے ذریعے عراق آمد و رفت کر سکتے تھے اور وہ آسانی کے ساتھ شام اور عراق کے درمیان سفر کر سکتے تھے۔ عراقیوں کو نہیں معلوم تھا کہ میرے پاس بھی ایک ایسی سہولت ہے، یعنی میرے پاس بھی الفتح کا کارڈ ہے، اور اس کاغذ کے ذریعے جو الفتح کا دفتر مجھے دیتا تھا میں بھی آسانی کے ساتھ عراق سے نکل سکتا ہوں۔ میں اس طرح سے عراق اور شام آیا جایا کرتا تھا۔ شام میں آ کر امام کے اعلانیے کی مزید کاپیاں لیتا اور ایران بھیج دیتا۔ اس وقت میری عمر کافی کم تھی، میرا بچہ چھوٹا تھا۔ خود حضرت امام کی میرے سلسلے میں نصیحت یہ تھی کہ میں خود کو مشکلات میں نہ ڈالوں۔ ساواک مسلسل میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی، یہاں تک کہ ساواک کے ایجنٹ میرے گھر کے دروازے تک آتے، میرا تعاقب کرتے۔ میری بظاہر کوئی بھی سرگرمی نہیں تھی، لیکن اعلانیوں کے نشر و اشاعت میں میرا کردار ہوتا۔ میں خود جب نجف جاتی تو واپسی پہ مجھے کیسٹ دیتے، اور وہ کیسٹ میں یہاں لا کر امام کے کسی شاگرد کو دے دیتی اور پھر وہ اس کی کاپی کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ حضرت امام رضوان اللہ علیہ لوگوں سے مختلف ذرائع سے رابطے برقرار کرتے، یعنی اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے کیسٹ سے بھی استفادہ کرتے اور تحریری اعلامیوں سے بھی، اور اپنے معتمد افراد کے ذریعے جو زبانی پیغام ارسال کرتے ان کے ذریعے بھی آپ لوگوں سے رابطے میں رہتے۔ عرض کنم که داده میشد و عزیز احمد آغا، خداوند عالم سے تمہاری سلامتی اور کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ کویت سے تمہارا خط مجھے ملا، تمہارا آخری خط بھی جو تم نے شام سے تحریر کیا تھا مجھے مل گیا۔ تم نے خط میں لکھا تھا کہ آغا سمیع کو 3000 تومان دے دوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں۔ اپنی خیریت سے مجھے آگاہ کرتے رہو۔ تمام چیزوں اور تمام جگہوں کے بارے میں لکھنا۔ شاید بہترین پتہ کویت میں حاجی کا پتہ ہے۔ ان خطوں میں مختصر اور رمزی یا کوڈ ورڈز میں باتیں ہوتی۔ وہ براہ راست عراق ارسال نہیں کیے جاتے تھے بلکہ ایران بھیجے جاتے تھے، پھر لبنان یا کویت یا شام، اور پھر وہاں سے ڈاک کے ذریعے یہ خطوط نجف پہنچتے تھے۔ سید احمد خمینی پیسہ یا خبریں جو کچھ بھی ہوتا ان کے پاس بھیجتے، اور شہید منتظری ہمیشہ اپنے سفر کی تاریخ اور وقت پنہا رکھتے، اور اس طرح امام کو خطوط اور اعلامیے ایران پہنچانے میں کامیابی حاصل ہوئی، اور اسی کامیابی کی وجہ سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالسلام عارف نے مجبور ہو کر امام کو پیشکش کی کہ ایران کے شاہی نظام کے مخالفین کا ریڈیو اسٹیشن ان کے اختیار میں دے دے، لیکن اس شرط کے ساتھ امام نے یہ پیشکش قبول کی کہ عراقی صدر اور اس کا بھائی حوزہ علمیہ نجف کے امور اور اس کے معنوی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن 1968 میں باسیوں نے جو بغاوت کی اس سے یہ تمام سمجھوتے تباہ ہو گئے، کیونکہ احمد حسن البکر کی پالیسی حوزہ علمیہ نجف کے امور اور اسلامی تحریکوں میں مداخلت کرنا تھی۔ انیس سو 71 میں عراق کی باسی حکومت اور ایران کی شاہی حکومت کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، اور احمد حسن البکر کی حکومت نے حوزہ علمیہ نجف میں موجود ایرانی علماء اور طلباء کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا اور انہیں ایرانی سرحدوں تک پہنچا دیا۔ احمد حسن البکر کی حکومت کا یہ اقدام شاہ ایران کی طرف سے عراقی کردوں کو مسلح کیے جانے کے جواب میں تھا،
اور ایرانیوں کو عراق سے نکالنے کا یہ سلسلہ 1974 تک جاری رہا۔ ساتھ ہی عراقی سیاستدانوں کی کوشش تھی کہ وہ ایران کی شاہی حکومت کے مخالفین سے قریب ہوں اور اپنی سرزمین پر امام خمینی کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں، لہذا ایک وفد امام سے ملاقات کے لیے نجف روانہ کیا گیا۔ انہوں نے انتظار کیا اور وقت آنے تک عجلت سے کام نہیں لیا۔ ان لوگوں کی خاطر باسی ارکان کا وفد آیا اور اس نے امام سے اپنی بات کہی۔ وہ لوگ چونکہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات لیے ہوئے تھے کہ چونکہ عراقی حکومت اس وقت ایرانی حکومت کی دشمن ہے اور امام بھی ایرانی حکومت کے خلاف ہیں، وہ امام سے مدد لیں گے۔ امام نے ان لوگوں سے فرمایا، تم لوگ کیوں علماء کو گرفتار کر رہے ہو؟ امام نے کاظمین میں بھی ایک عالم دین کی گرفتاری پر اعتراض کیا جن کے بارے میں مجھے بھی خبر نہیں تھی۔ باسیوں نے جتنی بھی باتیں کی، انہوں نے دیکھا کہ امام نے ان کی ساری باتوں کی مخالفت کی۔ باسیوں نے امام سے چاہا کہ چونکہ وہ ایرانی حکومت کے خلاف ہیں تو وہ اس سلسلے میں عراق کی باسی حکومت کی مدد کریں، لیکن امام نے بہت سخت جواب دیا اور وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ امام نے عراق کی باسی حکومت کے ساتھ کوئی بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے امام اور باسیوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور امام نے اعلان کر دیا کہ وہ عراق سے جا رہے ہیں۔ عراق کی باسی حکومت نے امام کے عراق سے باہر جانے پر پابندی لگا دی اور آپ نجف میں مزید قیام کرنے پر مجبور ہوئے اور آپ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ امام کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا جانے لگا اور محاصرہ اتنا تنگ کر دیا گیا کہ اس سے امام کو شدید مشکلات کا بھی سامنا رہنے لگا۔ شاہ نے 1975 میں اس وقت کے عراق کے نائب صدر اور باسی حکومت کے انتہائی بااثر شخص صدام حسین کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ اس وقت کے الجزائر کے صدر گواری بومیدین کی وساطت و ثالثی سے انجام پایا اور اس معاہدے سے دونوں ملکوں کے سرحدی تنازعات و اختلافات کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سمجھوتے کی ایک شق میں یہ بھی تھا کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں ایک دوسرے کے مخالف گروہوں کا ساتھ نہیں دیں گی بلکہ ان کے منصوبوں کو ناکام بھی بنائیں گی۔ 1978 میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے 33ویں اجلاس کے موقع پر اس وقت کے ایرانی وزیر خارجہ نے عراقی وزیر خارجہ سے مسلسل 3 بار ملاقات کی اور عراقی وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ امام خمینی کو عراق میں ہی رہنے پر مجبور کریں اور انہیں عراق سے نہ نکلنے دیں اور نہ انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دیں۔ بغداد نے محسوس کیا کہ امام خمینی کی عراق میں موجودگی سے عراقی حکومت کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، لہذا باسی حکومت نے امام کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور امام کی سرگرمیاں نجف میں ان کے گھر کے اندر تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ شروع میں کچھ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے ہماری حفاظت کے عنوان سے، اور کچھ لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائیں کہ کچھ افراد آپ کو قتل کرنے آئے ہیں۔ ایک بار تو 50 افراد آئے جس پر میں نے کہا کہ یہ افواہوں کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے کبھی بھی 50 افراد نہیں آتے بلکہ اس کام کے لیے صرف ایک آدمی آتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے دروازے پر سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد بڑھتی گئی اور اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی دن اپنے بعض دوستوں سے کہہ دیا تھا کہ معاملہ سیکیورٹی یا حفاظت کا نہیں ہے بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم پر نظر رکھی جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ عراق کی باسی حکومت نے ان سب لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا جو امام کے گھر رفت و آمد کرتے۔ امام گھر کے اندر بیٹھ گئے، احتجاجاً اعلان کر دیا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس موقع پر چونکہ میں پاسپورٹ کے امور اور حکومتی اداروں سے امام کے رابطے کے معاملات میں امام خمینی کا نمائندہ تھا، میں ہی امام کے دوستوں اور ساتھیوں کی اقامت اور خود امام کی اقامت سے متعلق امور کو انجام دیتا تھا۔ ایک دن عراقی حکومت کے عہدیداروں نے مجھے بغداد بلایا۔ اس وقت سعدون شاکر عراق کی سیکورٹی اور خفیہ ایجنسی کا سربراہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ آغا خمینی سے میرے لیے وقت لیجیے، قیاد سرہ کی طرف سے ایک پیغام ہے جو ان تک پہنچانا ہے۔ میں نے نجف آ کر امام کو صورتحال سے باخبر کیا اور کہا کہ یہ لوگ آپ سے ملاقات کا وقت چاہتے ہیں۔ امام نے 1-2 دن کے بعد ملاقات کا وقت دیا۔ مجھے یاد ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا اور دوپہر کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔
خاطرم هست که تابستون بود حدود 2 بعد از ظهر به طور رسمی به ما گفت اس نے سرکاری طور پر مجھ سے کہا کہ چونکہ ہمارے ایرانی حکومت سے کچھ معاہدے ہیں اس لیے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سرگرمیاں انجام دیں۔ اس دن اس نے اتنا ہی کہا۔ اگلے دن پھر آیا اور اس سے زیادہ کہا کہ آپ کو کچھ لکھنے اور ممبر پر تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے یا کیسٹیں بھر کر آپ ایران نہیں بھیج سکتے۔ چونکہ اس کی یہ باتیں ہمارے تدین و تعہد کے منافی تھیں، میں نے اس سے کہا کہ یہ ایک شرعی فریضہ ہے، مجھ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اعلامیہ تحریر کروں اور وقت پر ممبر پر جا کر تقریر بھی کروں اور کیسٹیں بھر کر ایران بھیجوں۔ یہ میرا ایک شرعی فریضہ ہے۔ تم لوگوں کی جو ذمہ داری ہے اور جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو اور میں اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کرتا رہوں گا۔ امام خمینی سے سعدون شاکر کی ملاقات کے 1-2 ہفتے کے بعد امام کی زندگی، ان کے گھر والوں اور ان کے شاگردوں کی زندگی سب کو خطرات لاحق ہو گئے۔ شاہ جلادانش رو برای ترور امام فرستاد۔ شاہ نے اپنے جلادوں کو امام کے قتل کے لیے بھیجا۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے دوستوں سے سنی ہے۔ یہ لوگ کبھی امام کے گھر کے دروازے تک آتے، کبھی گلیوں میں جب سناٹا ہوتا تو دیکھے جاتے۔ میں نے خود کئی بار ان لوگوں کو دیکھا۔ ایک بار میں نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تم لوگ ایرانی ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا تم سے کیا مطلب؟ میں نے ان میں سے ایک سے کہا میں پہچانتا ہوں تمہیں، تم ایرانی ہو، اس گلی میں تم کیا کر رہے ہو؟ اگر تمہیں امام کے گھر کا پتہ معلوم کرنا ہے تو امام کا گھر وہ ہے، لیکن تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ امام کے گھر پر محافظوں کا پہرا ہے اور وہاں بڑی تعداد میں سیکورٹی اہلکار موجود ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس گھر کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ ایک مچھر بھی ان سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر امام کے گھر کے اندر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کل صبح آنا۔ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور ان سے باتیں کی۔ اگلے دن امام مسجد گئے تاکہ ہمیشہ کی طرح درس دیں۔ وہ ممبر پر تشریف لے گئے۔ ممبر کے اوپر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے ہر روز کا درس ریکارڈ کیا جاتا تھا۔ اسی لمحے ٹیپ ریکارڈر کے تار آپس میں مل گئے اور اس کی وجہ سے وہ ٹیپ ریکارڈر جل گیا اور ساتھ ہی اس میں آگ بھی لگ گئی۔ آگ کا شعلہ امام کے سر کے اوپر تک پہنچ گیا تھا۔ میں اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ امام رحمت اللہ علیہ ایک خاص اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی ابا کے ذریعے اس آگ کے شعلے کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، بجلی کاٹ دی گئی اور آگ کو بجھا دیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ درس دینا شروع کر دیا۔ اس دن کسی نے یہ نہیں پوچھا اور کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تیئیس اپریل 1978 بروز اتوار صبح کو یہ غیر متوقع اور ناگوار خبر نجف کی فضا میں پھیل گئی۔ سید مصطفیٰ قدس سرہ اپنے گھر کی دوسری منزل پر ایک کمرے میں مطالعہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ گھر کے اندر آئے اور ان کے کمرے میں گئے اور رات 1:30 بجے تک سید مصطفیٰ کے پاس تھے۔ حاج سید مصطفیٰ کی ایک خادمہ تھی، وہ رات کا کھانا لے کر آئی اور کمرے کی ایک جانب کھانا رکھ کر نیچے اتر گئی۔ البتہ خود سید مصطفیٰ نے اس خادمہ سے کہا کہ کھانا رکھ دو اور تم چلی جاؤ، میں بعد میں کھانا کھا لوں گا۔ اگلے دن صبح سید مصطفیٰ کا خادم آیا، دیکھا کہ سید مصطفیٰ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے آواز دی آغا آغا۔ خادم نے جب یہ دیکھا کہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تو اس نے آ کر ان کا شانہ ہلایا، وہ زمین پر گر گئے
वो खादिम समझ गया कि सैयद मुस्तफा रात 1:30 बजे से अजान सुबह के दरमियानी वक्त में फौत हुए हैं। मैं ऊपर आया और मैंने ये मंजर देखा। उस वक्त मुझे 2 अहम काम करने थे। अव्वल ये कि इन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करना था और दूसरे ये कि मरहूम सैयद मुस्तफा के भाई और उनके दीगर रिश्तेदारों को फौरन इत्तला देनी थी। मैं तेजी से दौड़ा, एक टैक्सी ली और घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसके बाद एक अफगानी तालिब इल्म को देखा जो वहां से गुजर रहा था और देखने में काबिल एतमाद शख्स मालूम हो रहा था। मैंने उससे कहा कि जाओ इमाम के घर के अंदर वाले दरवाजे को खटखटाओ और हाज अहमद आगा को बुलाओ और जब वो बाहर निकले तो उनसे कहो कि जल्द अपने भाई के घर पहुंचे क्योंकि उनकी हालत खराब है। जब तक मैं टैक्सी लेकर मरहूम सैयद मुस्तफा के घर पहुंचता, उन्हें दूसरे मंजिले से लेकर नीचे उतरता और उन्हें कार में लिटाता, उस वक्त तक हाज अहमद आगा वहां पहुंच चुके थे। मैं और अहमद आगा दोनों मरहूम सैयद मुस्तफा को लेकर अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में ले गए। ड्यूटी पर जो डॉक्टर था उसने मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि सैयद मुस्तफा इंतकाल कर चुके हैं और फौरन ही उसने कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने डॉक्टर से फिर कहा, एक बार फिर कोशिश करो, इनके जिस्म को कुछ हरकत दो, ऑक्सीजन लगाओ, शॉक लगाओ। डॉक्टर ने सारी तरकीबें कर डाली मगर वो अपनी जान खुदा के हवाले कर चुके थे और अब यकीन हो चुका था कि वो रहलत कर चुके हैं। मैं और अहमद आगा दोनों सरासीमगी के आलम में घर आए। मैं घर के बैरूनी दरवाजे पर बैठ गया, दोस्तों को बताया, तय पाया कि इमाम को किस तरह खबर दी जाए और इमाम को बताया जाए कि हाज आगा मुस्तफा के साथ ये हादसा पेश आया और वो रहलत कर गए हैं। ये लोग घर के अंदर जाते हैं। इमाम इंतहाई ज़ेरक और ज़हीन शख्स थे। उन्होंने देखा कि 3 अफराद अफसुर्दा हालत में उनके पास पहुंचे हैं। साफ जाहिर हो रहा है कि पहले गिरिया कर चुके हैं। ये लोग आए, इमाम के पास बैठ गए मगर कुछ कहने की ताब नहीं है। इमाम समझ जाते हैं कि कोई हादसा पेश आया है। आवाज देते हैं कि अहमद कहाँ हैं? लोगों ने बताया कि अहमद घर के अंदर हैं। फिर आवाज देते हैं कि अहमद कहाँ हैं? अहमद आगा कोई जवाब नहीं देते। एक बार फिर इमाम ने आवाज दी, अहमद। इस बार अहमद आगा जब्त न कर सके और उसी ऊपरी मंजिल से चीख चीख कर रोने लगे। इमाम ने वहां मौजूद लोगों से फरमाया, मुझ में इतनी कुव्वत और हौसला है कि अगर कोई हादसा पेश आया है तो बता दो, क्या मुस्तफा को कुछ हो गया है? ये तीनों अशखास सर झुका लेते हैं और जबान पर कलमे इस्तिरजा जारी करते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम खुमैनी एक लम्हे के लिए अजीब व गरीब अमल अंजाम देते हैं। वो ये कि आप अपने दोनों हाथ जमीन पर रख देते हैं। अलबत्ता जमीन पर फर्श बिछा हुआ था। कुछ देर तक अपने दोनों हाथों को बगौर देखते रहे और बिलाखिर कहते हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसके बाद कदरे पुरसुकून हो जाते हैं और फिर वहां मौजूद दोस्तों से फरमाते हैं कि 24 घंटों तक जनाजे को रखो, उसके बाद दफन करो। जो लोग इमाम की इरफानी कैफियत और हालात से आशना थे, उनका ख्याल ये था कि इमाम ने एक लम्हे के लिए जो ये अमल अंजाम दिया और अपने दोनों हाथों को बगौर कुछ देर तक देखते रहे, वो उस हालत में कोशिश कर रहे थे कि अपने दिल से अपने बेटे की मोहब्बत निकाल दें और उसकी जगह मशीयत इलाही के मुकाबले में तस्लीम और रजा को जागुज़िन कर दें। سعی کرده بودن که از قلب خودشون بیرون کنن و به جای اون رضایت و تسلیم در برابر مشیع الهی رو قرار بدن. जैसा कि नजफ में इमाम के दफ्तर के लोग नक़ल करते हैं कि इमाम ने अपने बेटे के लिए गिरिया नहीं किया। मरहूम सैयद मुस्तफा की मजलिस ईसाले सवाब में किसी ने भी इमाम को गिरिया करते नहीं देखा, लेकिन जहां जिक्र अज़ाए इमाम हुसैन होता और करबला वालों के मसाइब बयान किए जाते, इमाम अश्क मातम बहाते। इमाम खुमैनी ने हत्ता नजफ में उस वक्त भी अपना दर्स तातील नहीं किया जब उनके बेटे आगा मुस्तफा का इंतकाल हुआ। उसी रोज जाते हैं, नमाज बाजमात अदा करते हैं। मस्जिद के खादिम ने इमाम को देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि अभी बेटे का जनाजा दफन भी नहीं हुआ मगर नमाज जमात के लिए आए हैं और मिंबर पर जाकर दर्स देते हैं। इस तरह के वाकयात बहुत अहम नहीं हैं, सबके लिए पेश आते हैं।
اور پیش آتے رہیں گے۔ اور اگر ہمیں خداوند عالم کے الطاف خفیہ کے بارے میں معلوم ہو جائے تو کبھی بھی ان جیسے معمولی واقعات پر گریوزاری نہیں کریں گے۔ نجف کی صورتحال ہر روز بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اور امام کے حامیوں اور طرفداروں کا رابطہ امام سے نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ امام کے گھر کا محاصرہ سخت کر دیا گیا تھا۔ امام کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کبھی بھی ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر امام خمینی نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ عراق کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں گے۔ میں نے دعائی صاحب سے کہا کہ جائیے، میرے لیے ملک سے باہر نکلنے کی اجازت اور ویزا حاصل کیجیے۔ البتہ دعائی صاحب اس سے پہلے بھی ایک بار اس سلسلے میں گئے تھے۔ اس شعبے کے افسر نے غصے میں جواب دیا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم لوگوں کو فلاں شخص سے لڑا دو؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ اس بار جب ویزا دیا اور باہر جانے کی اجازت یعنی خروج مل گیا تو ہم نے شام جانے کا پروگرام بنایا کہ اب وہاں جا کر رہیں گے، لیکن کویت کے راستے شام جانے کا پروگرام بنایا تھا کیونکہ ہمارا ارادہ تھا کہ 2-1 دن کویت میں بھی رہیں گے۔ ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ فرانس جائیں گے۔ چونکہ میں عراق اور نجف میں پاسپورٹ کے امور اور خروج سے متعلق امور کا نمائندہ اور ذمہ دار تھا، تو ان امور سے متعلق نجف کے افسر سے میری گہری آشنائی اور حتیٰ دوستی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میں خود ہی جا کر پاسپورٹوں پر مہر لگا لیتا تھا، فارم خود ہی پر کرتا تھا، صرف دستخط ان لوگوں سے لیتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ امام کے لیے ویزا اور خروج اس طرح سے لوں کہ افسر اعلیٰ کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ میں نے امام اور حاج احمد آغا کے پاسپورٹ دیگر پاسپورٹوں کے درمیان رکھے اور سبھی پاسپورٹ ایک ساتھ متعلقہ افسر کے سامنے رکھ دیے اور اس نے بھی ان پر دستخط کر دیے۔ در بیابان ناصریہ اور سماوا کے صحرا میں ہم لوگ گاڑی میں سوار ہوئے اور کویت کی سرحدوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کے وقت کویت کے بارڈر پر پہنچ گئے۔ امام کی اقتداء میں ہم نے ظہرین کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام سے خدا حافظی کی۔ آپ کویت کے لیے گاڑی پر سوار ہوئے اور پھر وہاں سے انہیں شام جانا تھا۔ لیکن کویت کے بارڈر پر ایک بار پھر ایرانی حکومت یا شاہ کے کہنے پر ہمیں کویت شہر کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ کیوں نہیں؟ میرے پاس کویت کا ویزا تھا، کاغذات ہر اعتبار سے صحیح تھے۔ اس کے باوجود ہم سے کہا گیا کہ آپ کویت کے اندر نہیں جا سکتے، جہاں سے آئے ہیں آپ کو وہیں واپس جانا ہوگا۔ یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ اتنی اجازت دے دو کہ ہم یہاں سے گزر کر کویت ہوائی اڈے تک چلے جائیں اور وہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ ان لوگوں نے اتنی بھی اجازت نہیں دی۔ ہم واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو دیکھا وہ سبھی سیکیورٹی اہلکار جو ہمیں لے کر آئے تھے وہ ابھی تک موجود تھے، گویا وہ اس بات کے منتظر تھے کہ ہم لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ ہم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے مل کر کوئی سازش کی ہے، اس لیے ہم نے فرانس آنے کا فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے فرانس میں رہیں جب تک کسی اسلامی ملک میں قیام کرنے کا انتظام نہ ہو جائے۔ اب جبکہ یہاں فرانس آ گئے تو اب یہاں یہ صورتحال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں۔ امام فوراً بغداد واپس آئے اور پیرس جانے والی پہلی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کی۔ عراق کی انقلابی کونسل نے حکم جاری کیا کہ اگر امام عراق سے چلے جاتے ہیں اور فرانس کی حکومت نے انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دی تو دوبارہ انہیں عراق واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام جہاز میں سوار ہوئے اور یہ فلائٹ 6 اکتوبر 1978 کو بغداد سے روانہ ہوئی اور امام کو ایک نئے سفر اور اہم مستقبل کی طرف لے گئی۔ گزشتہ صدی نے متعدد انقلابات اور جنگوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان جنگوں میں کچھ جنگیں آزادی و خود مختاری کے لیے تھیں اور اسی طرح انقلابات میں بہت سے انقلابات فوجی نوعیت کے تھے۔
الغرض گزشتہ صدی حادثات اور واقعات سے پر تھی۔ 1979 میں بھی ایک انقلاب بپا ہوا، لیکن اس انقلاب کا رہبر اور ان کی کامیابی کی روش سب کچھ حیرت انگیز اور قابل دید تھی۔ ایران کا انقلاب ایک نظام کا دوسرے نظام کے خلاف، کسی ایک جماعت کا دوسری جماعت کے خلاف انقلاب نہیں تھا، ایک فوجی انقلاب بھی نہیں تھا، بلکہ متدین اور دیندار عوام کا عوامی انقلاب تھا، جس میں عوام کے شانہ بشانہ دینی طلباء تھے اور مرجع عالی قدر روح اللہ خمینی جس کی قیادت کر رہے تھے، وہ رہبر و قائد جس نے انقلاب کو مکمل مذہبی روح عطا کی تاکہ 20ویں صدی کا واحد مذہبی انقلاب کامیاب ہو سکے۔ اس تاریخ تک اس دور کی دنیا میں کسی بھی سیاستدان نے سیاسی رہنما کے طور پر علماء دین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ صورتحال جو امام خمینی نے دنیا والوں کے سامنے رکھی تھی۔ امام خمینی کی قیادت کے دوران ایک بڑا سوال سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اس نئی حکومت کی بنیاد و شکل کیا ہوگی۔ ہم اسلامی جمہوریہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسی اسلامی جمہوریہ کے اسلام میں رسول اکرم اور امیر المومنین علیہم السلام نے اس میں حکومت کی۔ ہم چاہتے ہیں اسی جیسی ایک حکومت ہو۔ شاہ کے فرار کر جانے کے بعد ایران میں کھلی بد نظمیوں اور بد انتظامیوں کا دورہ ہو گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن، تھانے، فوجی چھاونیاں اور سرکاری ادارے و دفاتر بند پڑے تھے۔ حکومتی امور کا شیرازہ بکھر چکا تھا اور ملازمین کی دفاتر میں حاضری ختم ہو چکی تھی۔ معاشرے میں ایک طرح کی تشویش و بے چینی پائی جا رہی تھی۔ لوگ پریشانی کی کیفیت میں تہران میں کسی واقعے اور حادثے کے منتظر رہتے تھے۔ امام خمینی نے قم شہر کو اپنی قیام گاہ بنایا اور وہیں بیٹھ کر مذہبی حکومت کی انتظامیہ اور عدلیہ کی داغ بیل ڈالی، اور انہوں نے آیت اللہ طالقانی کی سرپرستی میں انقلابی کونسل کی تشکیل کا حکم صادر فرمایا۔ اس کونسل میں شیخ مرتضی مطہری، ڈاکٹر محمد حسین بہشتی، اکبر ہاشمی رفسنجانی، مہدی عراقی، محمد مفتح، ابو الحسن بنی صدر، صادق قطب زادہ اور کچھ دیگر افراد رکن تھے۔ اس کونسل میں صاحبان امامہ بھی تھے اور عام لوگ بھی تھے۔ 15 فروری 1979 کو امام خمینی نے عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دیا، جس کی ذمہ داری انقلابی کونسل کے احکامات کو نافذ کرنا تھا۔ انقلابی کابینہ کے وزراء کی تقرری کی کوشش شروع ہو گئی، جس کی شرط یہ تھی کہ کابینہ کا کوئی بھی وزیر علماء میں سے نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہے کہ اس صورتحال میں ہمارے پاس پہلے سے کوئی تجربہ کار، آزمودہ اور ہر طرح سے مناسب کابینہ نہیں تھی کہ اس کو کسی اصول کی بنیاد پر برسر اقتدار لاتے۔ اس وقت بلا تشبیہ، اور تشبیہ بھی بہت زیادہ صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے، پھر بھی مثال دینے کے لیے آپ افغانستان کی صورتحال کو نظر میں رکھ سکتے ہیں۔ اس درمیان نہضت آزادی نامی پارٹی نے، جسے آیت اللہ طالقانی کی حمایت و پشت پناہی حاصل تھی، میدان سیاست میں سر ابھارا۔ اس کی قیادت انجینئر مہدی بازرگان کر رہے تھے، جو شاہی نظام کے سرسخت مخالفین میں سے تھے۔ مہدی بازرگان نے اپنی زندگی کے کئی برس مطہری، بہشتی اور منتظری کے ساتھ شاہ کی جیلوں میں گزارے تھے۔ اس طرح قرہ مہدی بازرگان کے نام نکلا کہ انہیں انقلاب کی عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیا جائے۔ ایران یک
مہدی بازرگان ایک مسلمان شخص تھے جو دینی اور شرعی احکامات کے پابند تھے. وہ اہل عبادت و اہل عرفان تھے، لیکن ان کو دینی حکومت پر یقین نہیں تھا. انہیں اور ان کی پارٹی کے ارکان کو امام نے وقتی طور پر عبوری حکومت کے لیے مقرر کیا تھا، اور اس عبوری حکومت کی ذمہ داری بھی یہی تھی کہ یہ آئین تیار کرے، اور اسی وجہ سے آج آئین ہمارے سامنے آیا اور اسی عبوری حکومت کے زمانے میں ریفرینڈم کرایا گیا. دراصل یہ حکومت ایک انتظامی حکومت تھی. اس کے علاوہ اس وقت اصل فیصلے انقلابی کونسل کیا کرتی تھی. مہدی بازرگان اور ان کی کابینہ انقلابی کونسل کے فیصلوں کو نافذ کرتی تھی. بنابراین ایک اچھے مسلمان کے طور پر ہم انہیں پہچانتے تھے، لیکن حکومت کی نوعیت پر ہمارے درمیان نظریاتی اختلافات موجود تھے. یہاں نئے وزراء کچھ موجود ہیں. یہ وزیر محنت جناب سپاہودی ہیں، اور یہ وزیر تعلیم جناب رجائی موجود ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا. یہ ڈاکٹر حبیبی ہیں، جناب انجینئر صحابی. حکومت پر آپ کا اعتماد اور عوام کی طرف سے دی گئی ذمہ داری، یہ ہمارے عہد و پیمان، یہ ساری باتیں ہمیں خدمت اور فداکاری کا جذبہ عطا کرتی ہیں، اور ہمارے بس میں جو کچھ بھی تھا اسے انجام دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. اپنے امام اور اپنی قوم سے اپنے ضمیر اور خدا کے حضور صدق دل سے عہد کیا ہے، اور جب تک امام عوام کا اعتماد و عنایت اور حکومتی امور چلانے میں ان لوگوں کی مخلصانہ مدد رہے گی اور ہمارے امور میں مداخلت نہیں ہوگی، ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک اپنے عہد و پیمان کو، جو کہ وہی پیمان الہی اور فتح و کامرانی کا وعدہ، یعنی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ہے. ان لوگوں کو اسلام کی سیاسی طاقت و توانائی پر یقین نہیں تھا کہ اسلام معاشرے کا نظم و نسق جامع اور مکمل طور پر چلانے کی بھرپور توانائی اور صلاحیت رکھتا ہے. ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ دین بہت اچھی چیز ہے، لیکن دین سیاسی، سماجی اور معاشرے کے نظم و امور کو چلانے کی زیادہ صلاحیت نہیں رکھتا یا بالکل نہیں رکھتا. مہدی بازرگان کی زیر قیادت عبوری حکومت کی کابینہ کے بیشتر وزراء کا تعلق نہضت آزادی پارٹی اور کریم سنجابی کی پارٹی نیشنل فرنٹ سے تھا. ہم سمجھتے تھے کہ وہ انقلابی شخص کے طور پر انقلاب کے مقاصد کی راہ میں کام کریں گے. عمل کے میدان میں ان کی اپنی داخلی مشکلات تھیں. ان کی مخالفت انقلابی کونسل سے تھی. ان کی مشکلات انقلاب کو آگے بڑھانے میں تھیں. بنیادی طور پر وہ انقلابی فکر، ثقافت اور اہداف کے بھی مخالف تھے. دراصل انقلاب کا راستہ اور تھا اور عبوری حکومت کا راستہ اور. دونوں کے درمیان ضروری ہم آہنگی بھی نہیں تھی. فطری طور پر ان لوگوں نے اپنے عناصر کو جابجا کیا اور مختلف تغیر و تبدل انجام دیا. و من از ملت
میں ایرانی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تحریک کی مدد کریں، اس حکومت کی مدد کریں۔ آج جو حکومت ہے وہ عوام کی خدمت گزار حکومت ہے، سابقہ حکومتوں کی طرح نہیں ہے جو قوم پر حاوی و مسلط رہنا چاہتی تھیں تاکہ عوام کے قدرتی ذخائر کو نابود کر دیں۔ یہ وہ حکومت ہے جو ہماری قوم کے قدرتی ذخائر کی حفاظت کرنا چاہتی ہے۔ یہ حکومت قوم کی عزت و وقار کا تحفظ کرنا چاہتی ہے، یہ حکومت قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ ایران میں موجود اس وقت کی تمام سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے اپنے اپنے طور پر اس بات کی کوشش شروع کر دی کہ ایران کا نظام حکومت جو امور مملکت کو آئندہ چلائے گا کس طرز پر ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں لوگوں کی توجہات اور نظریات اپنی اپنی جانب مبذول کرنے میں لگ گئیں۔ کچھ لوگ مارکسزم کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے تو کچھ لوگ کیوبا اور مصر کے طرز کی وطن پرستی کے نظریے پر مبنی حکومت کو ایران میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ لیبیا کے صدر محمد قذافی کی کتاب بھی تہران کی سڑکوں پر فروخت ہونے لگی۔ اس طرح اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ہماری جدوجہد شروع سے ہی دینی اور سیاسی جدوجہد تھی۔ حتیٰ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جیلوں میں تھے جیسے کمیونسٹ، منافقین، لبرل اور نیشنلسٹ، ان سب کے دینی اور مذہبی معاملات کو لے کر ہم سے اختلافات تھے، اور وہاں بھی لوگوں کو جو محرک میدان میں لایا اور لوگ جو سڑکوں پر نکلے وہ یہی امام کے پیغامات تھے، اور امام کی خواہش کی بنیاد پر لوگ میدان میں نکلے۔ بنابراین عوام کی بھی خواہش یہی لفظ تھا، جمہوری اسلامی۔ امام کے ایران آنے سے قبل ہی لوگوں کا نعرہ تھا، استقلال، آزادی، جمہوری اسلامی، اور اسی نعرے پر لوگ سڑکوں پر آئے۔ تودا، نہضت آزادی، جبہہ ملی پارٹیوں، اسی طرح مجاہدین خلق کی فوجی تنظیموں، فدائین خلق، پیکار اور فرقان گروہ کے چھاپہ ماروں، سب نے الگ الگ اپنے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو سرگرم کر رکھا تھا۔ ان گروہوں کی اکثر معاملات میں ہم آہنگی اور مفاہمت نہیں تھی، لیکن اسلامی دھارے اور اسلامی فکر کے حامل محاذ کے مقابلے میں سب متحد تھے۔ دوسری طرف انقلابی مسلمانوں کے درمیان حکومت کے نام اور اسے شناخت عطا کرنے کے موضوع پر اتفاق رائے نہیں تھا۔ ان کی کوئی تنظیم اس تعلق سے نہیں تھی۔ انقلابی مسلمانوں کا صرف ایک مضبوط قومی محاذ تھا جو دیگر پارٹیوں اور بائیں بازو کی تنظیموں اور گروہوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا تھا۔ اسلامی جمہوری حکومت کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ جی ہاں، اسلامی جمہوری حکومت کی کوئی تاریخ نہیں تھی، لیکن ہم لوگ بھی عوام پر بھروسہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ ہماری انقلابی تحریک اور جد و جہد کے دوران عوام کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں تھا، نہ تو کوئی ہمارا غیر ملکی حامی تھا اور نہ ہی ہماری کوئی پارٹی تھی۔ عوام کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا۔ لوگ دین اور مذہب کے لیے میدان میں اترے تھے، البتہ دین و مذہب کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے میدان میں بھی آئے تھے۔ مختلف پارٹیوں اور تنظیموں نے تہران کے در و دیوار پر بے شمار اعلانیے چسپاں کر دیے اور انہیں لوگوں میں تقسیم بھی کیا۔ انہوں نے نظام حکومت کی شناسائی اور اسے ایک خاص عنوان دینے کے لیے بہت سے نام اور منصوبے پیش کیے۔ نہضت آزادی پارٹی نے نظام حکومت کا نام ڈیموکریٹک جمہوریہ تجویز کیا۔ کمیونسٹوں کی تجویز تھی کہ نظام حکومت کا نام لیبر گورنمنٹ ہو، اور بقیہ پارٹیوں نے اپنے طور پر نام تجویز کیا کہ ایران کے نظام حکومت کا نام سوشلسٹ توحیدی نظام ہو۔ ان سب ناموں کے مقابلے میں مسلمان انقلابیوں نے حکومت کا نام اسلامی جمہوریہ انتخاب کیا۔
उस जमाने में उसूल पसंदों की मुमताज मुस्लिम शख्सियात जैसे मुर्तजा मुताहरी और मोहम्मद हुसैन बेहिश्ती टेलीविजन के मुज़ाकरों में इस्लाम पसंदाना नजरियात की वजाहत फरमाते थे। मुमकिन है आने वाले वक्तों में जब लोग इस्लामी जमहूरी हुकूमत में रफ्ता रफ्ता आज़ादी और डेमोक्रेसी का मुशाहिदा करेंगे और खुश होंगे, तो हो सकता है कि ये तसव्वुर ज़हन में आने लगे, ये जो आज़ादी और डेमोक्रेसी पाई जा रही है, इस जमहूरियत के इस्लामी हो जाने से ये आज़ादी और डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, लिहाजा इसी जमहूरियत को डेमोक्रेसी ही रहना चाहिए। हम यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जब हमने ये कहा है कि इस्लामी जमहूरियत का मतलब आज़ादी और शख्स के हुकूक की बहाली है, तो इसका पूरा मतलब ये है कि इस्लामी जमहूरी ईरान के वतन में डेमोक्रेसी मौजूद है। जो भी हुकूमत अवाम के आजादाना वोटों से बरसर इख्तिदार आए, वो इस्लामी जमहूरी हुकूमत हो सकती है। नहीं, ये शर्त लाजिम है, लेकिन काफी नहीं है। एक दूसरी शर्त भी है, वो ये कि जब एक मुल्क के अवाम की अक्सरियत मुसलमान है, तो ये लोग अगर किसी शख्स या गुरोह को हुकूमत का इंतजाम या मुल्क का नज़्म व नसक चलाने के लिए मुंतखब करते हैं, तो खुद ब खुद इन मुंतखब अफराद से उनका मुतालबा यही होगा कि ये हुकूमत या ये निज़ाम मुल्क का नज़्म व नसक चलाने में इलाही और दीनी तालीमात और कवानीन की पाबंदी करे। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सिर्फ अवाम के आज़ादाना वोट ही इस्लामी जमहूरी हुकूमत के लिए काफी नहीं है। इमाम खुमैनी ने इसके लिए मुल्क का निजाम कैसा हो और इसका नाम क्या रहे, एक रेफरेंडम कराया। बाज़रगान ने तजवीज पेश की कि सिस्टम का नाम डेमोक्रेटिक जमहूरिया हो, मगर इमाम ने उनकी तजवीज कबूल नहीं की और ताकीद फरमाई कि रेफरेंडम इस्लामी जमहूरिया के नाम पर होगा, न एक हर्फ उससे ज्यादा, न एक हर्फ उससे कम। आज अवाम इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि एक अक़लियत को एक वाज़ेह और मुतलक अक्सरियत पर हुकूमत करने का हक नहीं है। इस्लामी मुल्कों में लोगों के जहनों में ये बात आ गई। इस वक्त यही मौजू उठाया जा रहा है कि हमारे पास एक इस्लामी जमहूरिया होनी चाहिए, न कि डेमोक्रेटिक जमहूरिया। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ नाम बदलकर शहनशाहियत को वापस ले आएं, यानी मगरबी मसाइल की तर्ज की एक दूसरी शहनशाहियत को मसनद इक़्तिदार पर बिठा दें। 30 मार्च 1979 को जो रेफरेंडम कराया गया, वो इसी सवाल का जवाब था कि इस्लामी जमहूरिया हाँ या नहीं। बिनाबरी इस्लामी जमहूरिया इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की भी ख्वाहिश थी, जो उन्होंने दीनी मसलहत अंदेशी और खुदावंद आलम की तरफ से बिलायत फकीह को दिए गए इख्तियार की बिना पर जाहिर की थी, और अवाम की भी ख्वाहिश थी। रेफरेंडम के नतायज की निगरानी करने वाली कमेटी ने ऐलान किया कि ईरान के 98% से ज्यादा लोगों ने इस्लामी जमहूरिया के हक में हाँ कहा है, यानी इस्लामी जमहूरी निजाम हुकूमत को वोट दिया है, और 1 अप्रैल 1979 को मुल्क के निजाम हुकूमत का नाम बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी जमहूरिया ऐलान कर दिया गया। इमाम खुमैनी ने ईरान की इस्लामी जमहूरिया की बुनियाद डालने में किसी भी सयोकोशी से दरेग नहीं किया, और रेफरेंडम के बाद बुनियादी आइन की तदवीन के लिए अवाम के मुंतखब करदा माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया। लोगों से कहा गया कि वो ऐसे माहिर अफराद का जो आइन की तदवीन में हिस्सा लेने की सलाहियत रखते हों इंतखाब करें और अपना नुमाइंदा बनाएं। ये काम पूरे मुल्क में हो और तमाम सूबों से माहिरीन का इंतखाब किया जाए।
بنیادی آئین کی تدوین کے وقت چونکہ اس کی کمیٹی کے اراکین مختلف الخیال تھے، اس لیے اصول دین سے قوانین کی تطبیق کے لیے کافی علمی و اصولی بحثیں ہوئیں اور بالآخر اکثریت کی رائے سے بنیادی آئین تیار ہو گیا۔ ہمارا بنیادی آئین شرع کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی شرعی قوانین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اگر نمائندوں میں سے ایک ایک کر کے یا سارے نمائندے اس دائرہ کار سے نکل کر اور ہٹ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اصل میں ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ یا آپ میں سے بعض لوگ یہ چاہیں کہ جمہوری کا لفظ سرے سے نہ ہو تو پھر بحث کو سلطنتی نظام میں لے جا رہے ہیں۔ جمہوری لفظ کے بغیر آپ امور کا جائزہ لینے کا حق نہیں رکھتے۔ اسلامی جمہوریہ کی لفظ کے ساتھ ہی آپ لوگ آئین کی تدوین کا جائزہ لینے کے حقدار ہیں۔ ایران کے بنیادی آئین میں ولایت فقیہ کی شق کے بارے میں مجلس خبرگان یا ماہرین کی کونسل اور بازرگان و بنی صدر کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ جی ہاں، اس طرح کے اختلافات تھے اور نظریاتی ٹکراؤ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اس پر بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب نہیں رہ سکتا۔ جب ولایت فقیہ سے متعلق شق پارلیمنٹ میں اور مجلس خبرگان میں منظور ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کابینہ مستعفی ہو جائے اور مجلس خبرگان کو تحلیل کر دیں، اور اگر ماہرین کی کونسل یا مجلس خبرگان کو تحلیل نہ کر سکے تو خود مستعفی ہو جائے۔ امام خمینی نے اس وقت ان لوگوں کو متنبہ کیا۔ ان لوگوں نے استعفیٰ نہیں دیا، امام نے انہیں نصیحت کی۔ بنی صدر نے آتے ہی ولایت فقیہ کے موضوع پر اعتراض کیا۔ اسی روز اول سے ہی معلوم تھا کہ بنی صدر کا کیا نظریہ ہے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یہ ایک مذہبی آمیریت ہے اور آپ لوگ اس آمیریت کو بنیادی آئین میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اس بیان پر وہاں موجود متعدد شخصیات برہم ہو گئیں اور ان لوگوں نے بنی صدر کے اسی بیان پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک عرصے سے ہمارے یہ بزرگ علماء جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، اذیتیں برداشت کر رہے تھے، کال کوٹھریوں میں زندگی کے شب و روز بسر کر رہے تھے، تب تم کہاں تھے؟ ہمارے مذہبی رہنماؤں کو عوام خود ہی گلے سے لگاتے تھے اور عوام کا رابطہ ہمیشہ علماء اور مذہبی رہنماؤں سے بہت گہرا تھا۔ عوام ہمارے مذہبی رہنماؤں کا خود انتخاب کرتے تھے، خواہ وہ انتخاب براہ راست ہو یا بالواسطہ۔ عوام خود مذہبی رہنماؤں کی شناخت کرتے تھے اور اس طرح وہ خود ہی اپنے لیے مختلف سطحوں پر مذہبی رہنما کا انتخاب کرتے، اور جب لوگ کسی عالم دین کو ملک کی قیادت کے لیے انتخاب کرتے تھے تو پھر یہ مذہبی شخصیت عظیم قائد، عظیم رہبر اور عظیم مرجع تقلید ہو جاتی تھی۔ بعد میں جس ایک اور موضوع پر شدید اختلاف پیدا ہوا وہ قصاص کے قانون کے بارے میں تھا۔ کریم سنجابی اور مہدی بازرگان کی قیادت میں جبہہ ملی یا نیشنل فرنٹ نے اس قانون کی تدوین پر جو قانون جزا کے نام سے مشہور ہوا اعتراض کیا۔ ان لوگوں نے اعلانیہ جاری کیا اور لوگوں کو اس قانون کے خلاف، جسے وہ غیر انسانی قرار دے رہے تھے، احتجاجی مظاہرہ کرنے کو کہا۔ آپ لوگوں کے پاس جبہہ ملی کے اس اعلانیے کے مقابلے میں جو نص قرآن مجید کے خلاف ہے، کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ لوگوں میں سے بعض تو خود مفسر قرآن ہیں۔ اسی اعلانیے کے مقابلے میں جس میں لوگوں کو احتجاجی مظاہرہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی قانون الہی کے خلاف مظاہرہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا آپ لوگوں کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے؟ ان لوگوں نے تو اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں، اپنے فریضے پر عمل کر لیا ہے۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ذمہ داری رہ جاتی ہے اور وہ ہے اسلامی جمہوریہ کو مٹا دینا۔ فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدن. تین افراد مارے گئے اور 40 دیگر زخمی ہو گئے۔ جب ہم ان مناظر کی تصویریں لے رہے تھے، ہمارا کیمرامین چاقوؤں کے ذریعے کیے گئے حملے میں زخمی ہو گیا اور اس کے پیر میں 27 ٹانکے لگے۔
متاسف باشم. بہت ہی افسوس کا مقام ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے. مجھے اس بات پر بھی افسوس ہے کہ مجھے علم غیب نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے. میں ان لوگوں میں سے بعض کو چاہتا تھا، ان سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک دن یہ لوگ قرآن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. حیرت ہے ان لوگوں نے کھل کر لوگوں کو، وہ بھی مسلمانوں کو، حکم قرآن مجید کے خلاف مظاہرہ کرنے کی دعوت دے ڈالی. یہ لوگ حکم قرآن کو غیر انسانی حکم قرار دے رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہت ہی زیادہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک اسلامی ملک میں قرآن پر سب و شتم ہو اور اسلام کو گالیاں دی جائیں.